أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے برادران اسلام، آج ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے اور ہم میں سے ہر مسلمان اپنی توفیق کے مطابق آج راہ خدا میں قربانی کرے گا۔ خاکسار آپ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ آج سے تقریباً 4500 سال قبل قدیم عراق، جس کو بابل اور کلدانیہ بھی کہتے تھے، میں موجودہ شہر بصرہ کے جنوب میں، جہاں آج کل تل العبید واقع ہے، کبھی ایک قدیم شہر ہوا کرتا تھا۔ یہاں کسدیوں کی آبادی تھی۔ یہ قوم مذہباً صابی تھی اور اس کی آبادی شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قوم ابداً خدا پرست تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان میں شرک، ستارہ پرستی اور ارواح پرستی اور بت پرستی پھیل گئی۔ یہ ستاروں کی ارواح کو خدا اور بندے کا درمیانی واسطہ سمجھتے تھے اور ان کے بت بنا کر پوجتے تھے۔ ان عقائد میں قطب شمالی تمام ستاروں کا مرکز تھا، اس لیے وہی ان کا قبلہ تھا، جس کی طرف منہ کر کے وہ دعا اور مناجات کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بت شمس تھا۔ اس کے نیچے اور بہت سی مختلف طاقتوں والے مختلف قبیلوں اور آبادیوں کے بت بھی تھے۔ خود شہر کا محافظ دیوتا نان آما یعنی چاند تھا، جس کے مندر کے آثار تل العبید کے ٹیلے کے نیچے کھدائی کے دوران برآمد ہوئے ہیں۔ یہیں کا بڑا پجاری آزر کہلاتا تھا۔ بادشاہ کو شمس دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اس لیے اسے خدائی کا دعویٰ تھا۔ مسٹر چارلس مارسٹن کی تحقیق کے مطابق 2160 سال قبل مسیح بڑے پجاری کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ توریت کے مطابق آپ کے والد کا نام طاہرے، لیکن قرآن کریم میں آزر بتایا گیا ہے۔ یہ بچہ ہمیشہ ہمیش کے لیے انسانی تاریخ پر اپنا ایک انمٹ نشان چھوڑ گیا ہے۔ سامعین کرام، اس بچے کا نام نامی ابراہیم تھا۔ جس وقت وہ بچہ پیدا ہوا تھا، اس وقت تمام دنیا شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس کی قوم بھی ایک ستارہ پرست قوم تھی۔ چاند، سورج اور دوسرے سیارے ان کے خدا تھے،
اور شاہی خاندان انہی خداؤں کی اولاد ہونے کی وجہ سے قوم کا رب مانا جاتا تھا۔ یہ بچہ پروہتوں اور پجاریوں کے خاندان میں پیدا ہوا تھا، اور یہ خاندان اپنی قوم کو ستارہ پرستی کے جال میں پھانسے رکھنے کا اصل ذمہ دار تھا۔ سامعین کرام، ایسے زمانے میں ایسی قوم اور ایسے خاندان میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان اگر دنیا کی عام روش پر چلنے والا ہوتا تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتا جس پر اس کے خاندان کے لوگ، اس کے ملک کے لوگ اور اس کے زمانے کے لوگ چل رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں بظاہر کوئی ایسی روشنی بھی نہیں تھی جو کسی دوسرے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوتی، اور پھر دنیا کے دستور کے مطابق اس کے ذاتی و خاندانی مفاد کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ کسی اور راستے پر چلنے کا خیال دل میں نہ لاتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خاندان کی مذہبی دکان اور معیشت تو اسی ستارہ پرستی کے بل بوتے پر چل رہی تھی۔ لیکن حق و صداقت کا یہ پیکر ایسے انسانوں میں سے نہیں تھا جو بلا تحقیق اور بے شعور خس و خاشاک کی طرح اسی رخ پر اڑنے لگتے ہیں جدھر کی ہوا ہو۔ وہ موروثی عصبیت اور انا کی بنا پر باپ اور دادا اور قوم کے طور طریقوں کو بلا چون و چراں قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی یہ تحقیق شروع کر دی کہ جو عقائد اور اصول اس کے بزرگوں اور اس کی ساری قوم نے اپنائے ہوئے ہیں، کیا وہ صحیح بھی ہیں یا کہ نہیں۔ اس آزادانہ تحقیقات کی خاطر اس نے سورج، چاند، ستاروں اور دیگر سب معبودوں پر تنقیدی نظر ڈالی جن کی خدائی کے چرچے وہ بچپن سے سنتا چلا آ رہا تھا۔ ایک ایک کو جانچ اور پرکھ کر دیکھا کہ اس پر خدائی کا گمان کہاں تک سچا ہے، اور پھر بالآخر یہ پختہ رائے قائم کر لی کہ یہ سارے بندے ہیں۔ خدائی اور الوہیت صرف اسی ہستی کو حاصل ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور جب اس کو اس حقیقت کا علم ہو گیا تو پھر اس نے ایسے زندہ درگور لوگوں کا رویہ اختیار نہ کیا جو ایک بات کو حق جانتے اور بوجھتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے حق کو حق جاننے کے بعد اسے قبول کرنے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیات 75 تا 80 میں فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي
فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی حضرت ابراہیم السلام کا وہ واقعہ ہے. اور یاد کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو بطور معبود پکڑ بیٹھا ہے؟ یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی حقیقت دکھاتے رہے تاکہ وہ مزید یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. پس جب رات اس پر چھا گئی اس نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا گویا یہ میرا رب ہے. پس جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا گویا یہ میرا رب ہے. پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا گویا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے. پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم یقیناً میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو سخت بیزار ہوں. میں تو یقیناً اپنی توجہ کو اس کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس برگزیدہ نوجوان نے سامعین کرام اس اقرار کے ساتھ اپنی برادری اور اپنی قوم کے آگے یہ اعلان فرما دیا کہ میں تمہارے شرک اور تمہاری بت پرستی سے بیزار ہوں اور یہ کہ میرا راستہ تم سے الگ ہے. یہ اس برگزیدہ نوجوان کی پہلی قربانی تھی. یہ پہلی چھری تھی جو اس نے اپنے باپ دادے کی اندھی تقلید، خاندانی اور قومی تعصبات اور اپنے نفس کی تمام کمزوریوں پر پھیر دی، جن کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کی آواز کے برخلاف ایسے راستے پر صرف اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ برادری اور قوم اور دنیا اسی راہ پر چل رہی ہوتی ہے. سامعین کرام، اس اقرار اور اس اعلان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نامی یہ نوجوان خاموش ہو کر بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ جان چکے تھے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت توحید ہے. برخلاف اس کے شرک ایک بے شے حقیقت ہے. یہی وہ مرکزی حقیقت ہے جسے جان لینے کے بعد اسے قطعی علم حاصل ہو گیا کہ وہ مشرکانہ اور بت پرستانہ عقائد جن میں اس کی قوم ڈوبی ہوئی تھی سخت ناپائیدار ہیں. اس حق الیقین نے اسے بے چین کر دیا اور وہ مصمم ارادے کے ساتھ اپنی قوم کو شرک و بت پرستی سے روکنے اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس برگزیدہ نوجوان کو قطعی علم تھا کہ قومی مذہب کے برخلاف اس طرح کی اعلانیہ تبلیغ بلکہ بغاوت کے نتیجے میں وہ خود پرہت کی گدی سے محروم ہو جائے گا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس کا خاندان قومی
مذہب سے پھر گیا تو وہ ساری شان و شوکت بھی ختم ہو جائے گی جو اس خاندان کو ملک میں حاصل تھی۔ اس کو یہ بھی علم تھا کہ اس کی تبلیغ کی وجہ سے ساری قوم کا غیظ و غضب اس پر بھڑکنے لگے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی تبلیغ اسے حکومت کے عتاب میں مبتلا کر دے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہی خاندان کے اقتدار کی بنیاد ہی اس عقیدہ پر تھی کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہے۔ اور اس طرح سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وحدتی رجحان مونسٹک ٹینڈنسی سے حکومتی محل کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ ان سب خطرات کا علم ہونے کے باوجود وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اٹھا، اور اس نے اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو اور اپنے بادشاہ تک کو شرک سے تائب ہونے اور توحید کے ضمن میں وحدتی نظریہ کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر یہ بھی کہ قوم نے جس شدت سے اس کے نظریہ کی مخالفت کی، اس کی تبلیغی سرگرمیاں اتنی ہی شدت سے بڑھتی گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک طرف ایک تنہا نوجوان تھا، اور اس کے خلاف بادشاہ وقت، برادری، خاندان، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ اب ملک میں نہ اس کا کوئی دوست تھا، ہر طرف اس کے دشمن ہی دشمن تھے، کوئی انسان بھی اس کی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نوجوان نے ہمت نہ ہاری، اور قوم کے باطل عقائد کے خلاف سینہ سپر ہو گیا۔ اس نے باطل عقائد کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے ہر قسم کے خطرات مول لیتے ہوئے اپنی دعوت اللہ کو جاری رکھا۔ بالآخر قوم نے اسے زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس خوفناک سزا کی دہشت بھی اسے کلمہ حق کہنے سے روک نہ سکی۔ اس نوجوان نے آگ میں پھینکا جانا گوارا کر لیا، لیکن جس پاک ذات پر وہ ایمان لا چکا تھا، اس پاک ذات پر اپنے ایمان سے پھرنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آگ سے بھی اسے بچایا، اور آگ اس کے لیے سلامتی کا موجب بنا دی گئی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 69 اور 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نور كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ اس کی قوم نے انہوں نے کہا، اس کی قوم جو تھی، انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ سامعین کرام، بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ کے بتوں کو توڑنا اور پھر اس کی پاداش میں آگ میں پھینکا جانا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بڑی قربانی تھی۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کا ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی قوم کسی قیمت پر بھی آپ کی دعوت اللہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی مصر اور کبھی حجاز میں قیام کیا، لیکن ان ممالک میں جہاں بھی وہ گیا لوگوں کو ایک خدا کی دعوت اللہ دیتا رہا۔ نتیجتاً جہاں بھی آپ جاتے، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں کی مقامی آبادی آپ کی دشمن بن جاتی۔ آپ کو دنیا کی جاہ و منصب کی طلب نہ تھی، آپ کی یہی تمنا تھی
کہ لوگ شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واحد و یگانہ کی پرستش کریں۔ یہی طلب اور یہی خواہش آپ کو جگہ جگہ لیے پھرتی رہی۔ سامعین کرام، اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کرنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری قربانی تھی۔ جب فلسطین میں قحط پڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر میں سامیوں کی حکومت تھی۔ مصر میں بھی ستارہ پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کا بڑا دیوتا شمس تھا جس کو مصری را کہتے تھے۔ بادشاہ کو شمس دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لہذا اس کا لقب رامسیس یعنی را کا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں کے حکمرانوں کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و ستارہ پرستی کے خلاف مصر میں بھی تبلیغ جاری رکھی۔ تھوڑے عرصہ کے بعد فرعون مصر آپ کی بزرگی اور عظمت کا اس قدر قائل ہو گیا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو عقیدت کی بنا پر آپ کو دے دیا۔ بعد ازاں آپ مصر سے کوچ کر کے دوبارہ فلسطین میں آ بسے۔ آپ نیک اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں آپ علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیت نمبر 101 اور 102 میں فرماتا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین فبشرنہ بغلام حلیم۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہوا کرتی تھی۔ اے ہمارے رب، مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر۔ پس ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی، یعنی ایک بردبار لڑکی کی بشارت دی۔ فلسطین میں ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توریت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 86 برس تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد آپ کی عمر بھر کی دعاؤں اور تمناؤں کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے آپ کا نام اسماعیل یعنی اللہ کا سننا رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو ایک اور امتحان میں ڈالا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو حضرت ہاجرہ اور اپنے کم سن بچے کو کنعان سے دور ریگزار عرب کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ سامعین کرام، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ عاشق صادق بغیر کسی چون و چرا کے اپنی محبوب بیوی اور اپنے برگزیدہ بچے کو فاران کی وادی مکہ میں جو ویران اور بنجر تھی وہاں چھوڑ آئے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں ذکر فرمایا ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اور
اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے معزز گھر کے پاس آباد کر دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی ایک اور آزمائش کی، اور یہ آزمائش آپ کی سب آزمائشوں سے بڑی آزمائش تھی۔ بزرگ و برتر رب نے آپ کو خواب میں آپ کے نوعمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے برگزیدہ اور فرما بردار بیٹے کو خواب سنا کر اس سے اس کی رائے پوچھی، تو فرما بردار بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ اسی طرح کریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیات 101 تا 110 میں فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم و شان قربانی کی یاد میں کر رہے ہیں۔
یہ ایک عظیم الشان باپ کی اپنے ایک عظیم الشان بیٹے کی قربانی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف زندہ کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک سبق آموز نمونہ بھی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ خالی دعاؤں سے نہیں ملتا، بلکہ اس کو پانے کے لیے اس کی راہ میں عملاً ہر قسم کی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اقبال نے رب قدیر کے حوالہ سے جواب شکوہ میں کیا سچ فرمایا ہے؟ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، اور اس وقت دنیا کی 3 بڑی قوموں یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے وہ مشترکہ پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے اور برگزیدہ بندے کی چند آزمائشیں کی جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی برگزیدہ بندے کی آزمائش کرتا ہے تو واضح رہے کہ ابتلاؤں کے بعد ہی وہ بندہ جزا کا سزاوار بنتا ہے، اور پھر آزمائش سے دوسرے لوگوں کو یہ دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ میرے پیار اور میری محبت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے اندرونہ سے واقف ہے، اور اسے کسی کی آزمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں صابر اور ثابت قدم نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور میری ذریت میں سے بھی۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی میرا وعدہ جو ہے امام بنانے کا، تیری نسل میں سے جو تیری پیروی چھوڑ دیں گے، گمراہی اختیار کر لیں گے، میں ان کو امام نہیں بناؤں گا، میرا ان سے وعدہ نہیں ہوگا۔ ان الفاظ سے سامعین کرام پتہ ملتا ہے کہ جب ابراہیم اپنی آزمائشوں میں پورا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے سے فرمایا، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہاں امامت سے مراد نبوت ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری نسل میں سے بھی امام بنانا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں تیری نسل میں سے بھی امام بناؤں گا، نبی بناؤں گا، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کی لائن لگا کر آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بنا دیا۔
آپ علیہ السلام نے اور آپ کے عظیم و شان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عظیم و شان نبی مبعوث کرنے کے لیے دعا بھی کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم و شان رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پھر انہی انبیاء میں سے جو اس کی نسل میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف نبوت کے بلند ترین روحانی مقام یعنی خاتم النبیین پر فائز کیا، بلکہ بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کامل کتاب قرآن کریم بھی نازل فرمائی۔ ہمارے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بانی اسلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر 3 بڑے الہامی مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان موجود ہیں، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں۔ آج جو ہم عید الاضحیٰ سامعین کرام منا رہے ہیں، یہ عید ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی عظیم و شان قربانی کی یاد میں منا رہے ہیں، جس کا سورۃ صافات میں ذکر ہو چکا ہے، ابھی میں نے پڑھی ہیں وہ آیات۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متواتر 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 ذوالحج تک یہ خواب دیکھتے رہے کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تیسرے دن یعنی 10ویں ذوالحج کو پھر آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی دراصل ہر قسم کی قربانیوں کی معراج ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم کسی قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو جانی قربانی سے بھی بڑھ کر ہے۔ جانی قربانی میں تو انسان آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد کی قربانی کی وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ اور عظیم تھی، کیونکہ اول یہ اولاد وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے آخری عمر یعنی بڑھاپے میں بخشی تھی، دوسرے یہ کہ یہ اولاد نرینہ تھی، اور تیسرے یہ کہ ایک ہی اولاد تھی۔ کیا برگزیدہ اور کیا عظیم انسان تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں آپ علیہ السلام پر ہوں، آمین۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو اختیار کرتا ہے تو پھر اسے رضائے الہی کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ایسی قربانی کی توفیق مل جائے تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کی یاد اپنے بندوں میں دائمی طور پر قائم فرما دیا کرتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی جانور کا خون بہا دینا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتے بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، اور دراصل جزا نیت پر ہی ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہماری اصل قربانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس پر چھری پھیر دیں، اور اس طرح کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی قربانی کی توفیق بخش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی پیروی میں اسلامی تاریخ کے 12ویں مہینے ذوالحج میں حج اور قربانی دینے کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ قومی تہواروں میں عید الاضحیٰ کی اہمیت دیگر تہواروں کی نسبت اس لیے بھی انفرادی حیثیت کی حامل ہے کیونکہ عید قربان سے پہلے تمام دنیا سے تعلق رکھنے والے فرزندان اسلام حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، جو شعائر اسلامی میں اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ حج کل دنیا کے مسلمانوں کو رنگ، نسل، مسلک، قومیتوں کی تفریق کو مٹا کر وحدت کا درس دیتا ہے۔ حج ایک ایسا مقدس دینی فریضہ ہے جس میں اعتراف بندگی کے عظیم و شان مظاہر سامنے آتے ہیں۔ حج دین اسلام کا سامعین کرام ایک ایسا رکن ہے جو تزکیہ نفس اور قرب الہی کا اہم ذریعہ ہے۔ اے برادران اسلام، آپ کو واضح رہے کہ اتفاق، اتحاد اور باہمی موافقت پر عمل پیرا ہو کر ہی امت مسلمہ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے سے ہی عالم اسلام کو ذلت اور رسوائیوں کا سامنا ہے، اور مسلمان اس حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں کہ امت واحدہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہے، جس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کا اگر ایک حصہ متاثر ہو تو پھر دوسرے حصے بھی لازماً متاثر ہوں گے۔ جب تک امت مسلمہ اتفاق و اتحاد کو نہیں اپنائے گی، عالم اسلام اسی طرح منتشر بھی رہے گا اور دشمنوں کی یلغار بھی ہم پر ہوتی رہے گی۔ اجتماعی قوت کے منتشر ہونے کے ساتھ ہی امت واحدہ کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو نہ صرف سمجھیں بلکہ عملی طور پر اس کا بھرپور مظاہرہ بھی کریں۔ سامعین کرام، یہی حج اور عید الاضحیٰ کا فلسفہ ہے اور یہی اس کا روحانی پیغام بھی۔ اے میرے احمدی بھائیوں، آپ کو بخوبی علم ہے کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی روحانی مقام و مرتبہ بھی بخشا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 21 ستمبر 1907 کو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، انی معاک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔ تذکرہ صفحہ 620۔ اسی طرح دسمبر 1907 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی معاک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔ تذکرہ صفحہ 630۔ اسی طرح 2 جنوری 1908 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، انی معاک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔
تذکرہ صفحہ 633۔ حضور اسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول اور ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے درمیان سامعین کرام بعض پہلوؤں میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت ہوئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات میں فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، بس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی ہے۔ یہ حلیم غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور انہی کی قربانی کی یاد میں ہم مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الہامی کلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حلیم غلام کی بشارت دی ہوئی ہے، اور یہ موعود ذکی غلام ہی ہے جسے ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اس کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ اسی طرح 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْعُلَاءِ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ اسی طرح 16 ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ اسی طرح اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ يَنزِلُ مَنزِلِ الْمُبَارَک، ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ سامعین کرام، اول اور ثانی دونوں ابراہیموں میں ایک دوسری مشابہت اس طرح ہے۔ اب میں دوسری مشابہت کی بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی دعا کا نتیجہ تھے، جیسا کہ ابھی میں نے سورۃ بقرہ کی وہ آیات بھی پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دین اسلام لائے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی اسلام ہیں، جبکہ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں آپ کی دعا کے نتیجہ میں ایک نشان رحمت بخشا گیا تھا۔ یہ موعود نشان رحمت ذکی غلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلیم بھی قرار دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے الہامی کلام میں یہ موعود نشان رحمت مسیل مبارک احمد ہے۔ سامعین کرام، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ یہ مسیل مبارک احمد چونکہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ دونوں ابراہیموں میں یہ ایک عجیب مشابہت واقع ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دین اسلام لائے تھے، اور ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ یعنی حلیم غلام جو کہ مبارک احمد کا مثیل ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں دین اسلام کی فتح اور غلبے کی وجہ بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان ایک مناظرے کے حوالہ سے فرماتا ہے، عالم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت
کالا انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو نے اس شخص پر غور کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس برتے پر جھگڑا کیا، بحث کی کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کے آگے نمرود اور اس کے لشکروں کو سر کے بل گرایا تھا، بعین ہی آج ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے یعنی ماؤد حلیم غلام کے آگے بھی محمودی نام نہاد خلیفے اور مولوی سر کے بل گرے پڑے ہیں۔ اب سے پہلے تک دلائل کے میدان میں آپ سب بلائے دمشق کے سٹیجوں پر سے یہ اعلان سنتے رہے ہیں کہ ہم دلائل کے میدان میں ناقابل شکست ہیں۔ یاد رکھیں کہ ماؤد حلیم غلام کی بعثت سے پہلے تک دلائل کے میدان میں محمودی خلیفے اور مولوی واقعی ناقابل شکست تھے، لیکن محمدی مریم کے ماؤد روحانی فرزند یعنی مسیح مبارک احمد کے نزول کے بعد نہ صرف یہ دمشقی بلا لاجواب ہو چکی ہے، بلکہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دیے گئے مجرموں کی راہ بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ یہی وہ مجرم ہیں جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے غلبہ اسلام کے مقدس مشن کو ہائی جیک کر کے اسے نہ صرف غلبہ خاندان میں بدلا بلکہ دنیا کمانے کے لیے اسے پیری مریدی کی ایک دکان کی شکل بھی دے رکھی ہے۔ اے احمدی بھائیوں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بندوں کی کمزوری ہے، وہ خدا کے نام کے آگے جھک جاتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کو قومی خدا مانتی تھی، اور شاہی خاندان انہی خداؤں کی اولاد ہونے کی وجہ سے قوم کے خدا بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہر زمانے میں مکار اور فریبی لوگوں نے اپنی حکومتوں کو تحفظ دینے کے لیے مذہب اور خدا تعالیٰ کے پاک نام کا سہارا لیا ہے، اور اس طرح جھوٹے طور پر کوئی خدا کی اولاد بن بیٹھا اور کوئی خدا کا اوتار۔ 1944 کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر احمدیوں کے مذہبی اعتقادات کو خریدا، انہیں ورغلایا اور گمراہ کیا، اور ہماری جماعتی تاریخ میں اپنی مذہبی سلطنت کو توسیع اور طول دینے کے لیے اللہ کے نام کا بے دریغ استعمال کیا۔ ماضی کے نمرودوں اور فرعونوں کی طرح یہ لوگ سادہ لو احمدیوں کے دل و دماغ میں یہ بات پختہ کرتے رہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ نہ نمرود اور نہ فرعون خدا کی اولاد تھے، اور نہ ہی یہ دمشقی بلا کے نمائندے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ ان سب نے صرف اپنی مذہبی سلطنت کو مستحکم کرنے اور طول دینے کے لیے خدا تعالیٰ کے مقدس نام کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور اب تک کر رہے ہیں، اور بس۔ اے احمدی بھائیوں، محمودی نظام جو بلائے دمشق کی بیساکھی ہے، یہ ایک مشرکانہ اور فرعونی نظام ہے، کیونکہ اس کے سارے کرتا دھرتا اپنے زوم میں الوہی طاقتوں کے مظہر بنے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے
کہ یہ سارے چلتے پھرتے بت ہیں۔ اب خدا تعالی نے چاہا ہے کہ ان انسان نما بتوں کو پاش پاش کر دیا جائے، ایسے ہی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اول نے اپنے وقت میں بتوں کو پاش پاش کیا تھا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جس فرعونی نظام میں اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں کا خوف دلا کر تمہیں جکڑا گیا ہے، موعود حلیم غلام یعنی مسیح مبارک احمد کی بعثت سے پہلے تک تمہارا یہ ڈر اور خوف جائز تھا اور اس کا معقول جواز بھی تھا۔ اب تو آپ کا نجات دہندہ موعود حلیم غلام آپ کے درمیان موجود ہے، اور وہ آپ سب کو اسیری کی اس لعنت سے رستگاری دلانا چاہتا ہے، اور وہ بذریعہ دلائل محمودی خلیفوں اور مولویوں کو میدان سے بھگا چکا ہے۔ اب تمہیں اس محمودی نظام کا کیا ڈر ہے اور کیوں ڈر ہے؟ آپ اگر واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مہدی و مسیح موعود پر دلی ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کا خدا اور آپ کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا امام مہدی و مسیح موعود آپ ہی کی رہائی اور رستگاری کے لیے آپ سے ایک قربانی مانگتے ہیں، اور وہ قربانی یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے عہدے داروں، اپنے مولویوں اور اپنے خلیفہ صاحب کو اس عجز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترنے پر مجبور کریں، اور اگر یہ لوگ تمہارے مجبور کرنے کے باوجود خاکسار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہ اتریں، تو سامعین کرام پھر ان کے جھوٹے ہونے کا اس سے بڑا اور محکم ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ تم سب ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر ایمان لا کر پیش گوئی مسلم موت کے حوالہ سے میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر چکے ہو کہ جب وہ موعود حلیم غلام دنیا میں نزول فرمائے گا تو ہم لا تؤمنن بہ ولا تنصرن کے مطابق اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے، اس کی اعانت بھی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ آخر میں خاکسار اپنے غیر احمدی مسلمان بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس وقت دین اسلام جس مصیبت میں گرفتار ہے اور امت محمدیہ ذلت اور پستی کے جس اتھا گڑھے میں گری ہوئی ہے، دین اسلام اور امت محمدیہ کے ان مسائل کا حل اور ان دکھوں کا مداوع کسی سیاستدان یا کسی دینی جماعت کے سربراہ کا کام نہیں، اور نہ ہی یہ ان کے بس کی بات ہے، بلکہ ہمارے آقا مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین اسلام کی فتح اور غلبہ اسلام اور اس کی تمکنت موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے ساتھ وابستہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبل احدا حتی تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرؤوا ان شئتم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح فیصلہ کرنے والے، عدل سے کام لینے والے ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لوٹائیں گے،
لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ و یوم القیامت یکون علیہم شہیدا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ یہ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو کہ اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم تو 2000 سال پہلے اپنی طبعی زندگی گزار کے اور اپنا اصلاحی مشن مکمل کر کے فوت ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، فوت شدہ لوگ اس دنیا میں دوبارہ نہیں آیا کرتے۔ ہمارے آقا اور مخبر صادق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کے مطابق اب اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا دنیا میں اصالتاً نزول نہیں ہوگا، بلکہ آپ علیہ السلام سے مماثلت اور مشابہت رکھنے والا کوئی امتی فرد بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم امت محمدیہ میں نزول فرمائیں گے، اور یہ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ابراہیم ثانی اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا موعود حلیم غلام یہی عاجز ہے جو آپ سب سے اس وقت مخاطب ہے۔ دین اسلام کی فتح اور غلبے اور امت محمدیہ کی پستی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور بشارت کے مطابق نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ سامعین کرام مقدر کر رکھا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ عاجز، یہ موعود حلیم غلام یعنی مسیح مبارک احمد وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے نزول کے لیے امت محمدیہ ہزاروں سال سے انتظار کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ دجالی فتنے کے کلا کما اور دین اسلام کے غلبے کے لیے اس عاجز کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جلد از جلد خاکسار کے انصاروں میں شامل ہو جائیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، آمین۔ میں ایک اور بات اپنے احمدی مسلمان بھائیوں کی گوش گزارنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے اس سلسلہ میں بھی سخت تفرقہ پڑے گا اور فتنہ انداز اور ہوا و حوث کے بندے جدا ہو جائیں گے، پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق اور راستی سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا اور وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے اور ایسا کشت و خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے۔ ان واقعات کے بعد ہمارے سسرا کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سسرا میں داخل ہوں گے۔ تم اس موعود کو پہچان لینا۔ تذکرہ صفحہ 679 بحوالہ تذکرۃ المہدی حصہ دوم جدید ایڈیشن صفحہ 274۔ اے میرے احمدی بھائیوں، ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام السلام کا وہ موعود لڑکا، وہ موعود حلیم غلام جو کہ حضور صم کے مبارک احمد کا مثیل ہے، ابراہیم ثانی کا وہ موعود لڑکا اس وقت خاکسار کی صورت میں اپنے محکم اور قطعی دعویٰ کے ساتھ آپ سب لوگوں کے آگے دنیا میں موجود ہیں، اور اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس خطہ میں ایک بڑی خون ریز جنگ برپا ہونے والی ہے، حضور اسلام کی پیشگوئی کے مطابق جس کا مرکز ملک کے شام ہوگا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، اگر کل کلاں حضور علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق
دنیا میں ایک ایسی عالمگیر جنگ شروع ہو گئی جس کا مرکز ملک شام بن جائے، تو پھر آپ کو اس عاجز کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی پر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں گے، اور اپنی دعا میں پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے شام کے مسلمان بھائیوں اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات بخشے، آمین۔ امت محمدیہ آج جس ذلت اور پستی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر رحم فرماتے ہوئے اسے اس ذلت اور محکومی سے نجات بخشے، آمین۔ اسی طرح جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان جس کو لاحق، اور جو پریشانیاں جس کو لاحق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور مصائب دور فرمائے۔ اور اسی طرح کل حج کے موقع پر جو ہمارے مسلمان بھائی ایک غلط جو وہاں پہ انتظام تھا، اس میں غلطی پیدا ہونے سے کافی ہمارے حاجی بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے اخبار میں دیکھا ہے کہ لکھا ہوا تھا ایک اخبار میں 1100 کی تعداد ہے ان حاجیوں کی۔ تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں جگہ دے اور ان پر اپنی رحمت اور اپنی رضا کی چادر ڈال دے، آمین۔ اس دعا کے بعد نماز عید ختم ہو جائے گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ آئیں اب سب میرے ساتھ دعا کر لیں۔
آمین ثم آمین۔ آخر میں میری اور میرے ساتھیوں کی طرف سے سب مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد ہو۔